السلام علیکم۔ آپ سب دوست کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اچھا، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل حمزی بھائی ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اب میں اپنی ویڈیو شروع کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دوستوں، میں چکوال شہر کا رہائشی ہوں اور مجھے لاہور کمپنی سے، جو کہ ٹائنز کمپنی کے نام سے مشہور بھی ہے، شاید آپ لوگ دوست جانتے بھی ہوں گے، تو مجھے وہاں سے جاب کی آفر آئی کہ میرا ایک دوست تھا، ایک عزیز تھا اپنا، اس نے بولا کہ بھائی گورنمنٹ کی جاب ہے، اور اس نے مجھے کمپنی کا جو نام تھا وہ نہیں بتایا۔ میں نے بولا چلیں، بے روزگاری تو آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے کہا چلیں اللہ پر توکل کر کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کام اگر پسند آ گیا اور گورنمنٹ کی جاب ہے تو میں نے کہا زیادہ اچھا ہے کہ چلیں کر لیں گے۔ جب میں یہاں سے گیا، لاہور والی گاڑی پہ بیٹھا، یو ٹرن ماسٹر پہ، صوفی کوچ آپ لوگ جانتے ہوں گے، تو اس کا میں نے رینٹ دیا 1300۔ تو جب میں لاہور نیازی اڈے پر پہنچا، نیازی اڈے پر پہنچ کر میرا وہ جو دوست تھا، عزیز تھا اپنا، اس نے بولا کہ آپ وہاں پر اتر جائیں اور رکشے پر بیٹھ کر ٹھوکر نیاز جو ہے ان کا اسٹیشن ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہو، اورنج ٹرین جو وہاں پر چلتی ہے اس کا اسٹیشن ہے ٹھوکر نیاز بیگ، تو آپ وہاں پر اتر جائیں۔ میں وہاں پر اتر گیا، وہاں پر اترا تو آگے سے وہ میرا جو دوست تھا، اپنا عزیز تھا، وہ مجھے لینے کے لیے آیا اور بڑے اچھے طریقے سے ملا مجھے۔ میں نے بیگ وغیرہ جو تھا، سامان تھا، اس نے پکڑا، اس نے بولا بھائی مجھے دے دیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں خیر خیریت سے آ گیا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ اب آپ کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چائنا کی کمپنی ہے جس کا نام ہے ٹائنز کمپنی، تو آپ ابھی یہاں پر آ گئے ہو، آپ نے بہت نوکری کے لیے اسٹرگل کی ہے لیکن آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اب آپ یہاں پر آ چکے ہو، اب آپ کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کی پکی جاب لگ گئی ہے، پینشنیبل نوکری ہے۔ تو میں اس کی باتوں سے پہلے تو بہت زیادہ امپریس ہوا، پھر مجھے ایک ڈاؤٹ تھا کہ میں نے کہا یار آج تک اتنی اچھی جاب نہیں ملی، تو چلیں اس کی بات، جو اپنا دوست ہے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو میں چلا گیا، سیچرڈے کو میں گیا تھا، 12 نومبر 2022۔ تو جب میں وہاں ان کا جو فلیٹس تھا وہاں پر اور بھی انہوں نے جو امپلائیز منگوائے ہوئے تھے کلائنٹس کے ذریعے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ چلیں، تو وہاں پر جب میں سیچرڈے کو گیا، سیچرڈے کے دن بھی ویٹ کیا اور سنڈے کے دن بھی ویٹ کیا۔ منڈے سے ہمارا جو لیکچر تھا وہ سٹارٹ ہوا۔ اچھا، جس رات کو میں گیا تھا سیچرڈے کو، غالباً اسی رات کو جو ہے وہ ان کا جو ایک کمپنی کا چھوٹا باس، بقول میرے عزیز کے کہ یہ کمپنی کا چھوٹا باس ہے، وہ آیا اور اس نے مجھ سے بایو ڈیٹا پوچھا، میرا آئی ڈی کارڈ لیا، والد صاحب کے آئی ڈی کارڈ کا جو CNIC نمبر ہے وہ نوٹ کیا، مجھ سے سگنیچر لیے، میرا کانٹیکٹ نمبر لیا اور پوچھا کہ آپ خوش ہیں یہاں پر، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو آپ کی یہ رجسٹریشن ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، رجسٹریشن ہو گئی۔ سنڈے کا جب دن گزرا تو منڈے کو ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے، منڈے سے لے کر تھرسڈے تک ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں وہ بندے کا جو ہے وہ مائنڈ اس طرح واش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ فل تیار کر دیں گے کہ آپ یہ کام کریں، آپ ہماری بات مانیں۔ تو جب لیکچر لیا، میں نے سنی باتیں، 2 دن میں نے لیکچر لیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھیں 12 نومبر کو میں گیا سیچرڈے والے دن،
13 نومبر کو سنڈے تھا اور 14 سے ان کا لیکچر سٹارٹ ہوا۔ 14 کو بھی میں وہاں رکا اور 15 کو بھی رکا۔ جب دوسرے دن میں نے لیکچر لیا تو میں وہاں سے جب باہر نکلا ٹریننگ سینٹر سے، تو ٹریننگ ہال سے جب باہر آیا تو میں نے اپنے ایک سر تھے، ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سر علی بکار صاحب، بہت اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، آمین۔ تو اب میں نے ان سے جب مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی فراڈ ہے، یہاں کوئی چیز ملنی نہیں ہے، آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ضائع نہ کریں، یہاں پر آپ کو وہ 2-3 مہینے رکھیں گے اور پھر واپس بھیج دیں گے۔ میں نے ان سے مشورہ لیا، پھر ایک اور رشتہ دار ہیں ان سے مشورہ لیا، یعنی جب میں نے کچھ بندوں سے اویئرنیس لی، پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں اس کمپنی میں ہوں، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی اچھی ہے، کیا یہ کمپنی ریئل میں گورنمنٹ کے انڈر ہے، کیا یہ کمپنی بہت اچھی ہے، کیا آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی، یہ کمپنی بہت بڑی فراڈ کمپنی ہے، اس کمپنی میں آپ کو اتنی لالچ دی جائے گی، آپ 2 سال کے اندر آپ گھر بنا لیں گے، آپ گاڑی لے لیں گے، آپ شادی کر لیں گے، طرح طرح کی آپ کو، یعنی آپ کا مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے طرح طرح کی وہ لالچ دیتے ہیں تاکہ آپ اس کام پر آمادہ ہو جائیں، یعنی اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے پھر بھی آپ وہ کام کریں، فل بندے کا وہ برین واش کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوست گیا ہے تو وہ میری تائید کرے گا بات کی کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے آپ کمنٹ کریں، بتائیں، تو آپ کو میں آگے بتاتا ہوں۔ جب میں وہاں گیا تو وہ چھوٹا جو بوس تھا وہ آیا اور اس نے مجھ سے 4,000 روپیہ رجسٹریشن کر لیا۔ اس وقت میری جیب میں 3,000 تھا، میں نے 3,000 دیے۔ اگلے دن پھر 1,000 روپے دیا، اور 1,000 روپے جو مجھے عزیز میرا لے کر گیا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے ناشتہ صبح باہر سے کرتے ہیں تو اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ پھر میں نے 1,000 روپے اس کو بھی دیا، میں نے کہا چلے مانگ رہا ہے تو پھر دے دے گا واپس۔ تو جب میں نے پیسے دیے تو میں جب دوسرے دن لیکچر لیا، مجھے وہاں پر کام پسند نہیں آیا، میں نے کہا کہ میں یہاں پر کام نہیں کرنا چاہتا، تو وہ میرا جو دوست تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ یار تم بہت اچھی کمپنی میں آ چکے ہو، یہاں سے اگر تم جاؤ گے تو تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، تم نے اپنا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے، اگر تم ہاں لکھ دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نہ لکھ دو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا کہ کوئی بھائی زبردستی نہیں ہے، کوئی کام ہم سے ہمیں کوئی زبردستی منوا نہیں سکتا، کام کے لیے راضی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کمپنی میں جاب کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو وہ اس کے ساتھ میری کافی بحث ہوئی، تو بحث کر کے میں نے اس کو بولا بھائی آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں نے کام نہیں کرنا، میری مرضی ہے، کوئی آپ زبردستی مجھ سے اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے منوا نہیں سکتے۔ تو میں وہاں سے نکلا تو میں نے آگے وہ ٹرین آپ نے دیکھی ہوگی، اورنج ٹرین، اس میں بیٹھا، اس میں بیٹھ کے میں پھر پہنچا جب اسٹیشن میں نیازی بس سٹاپ جو ہے وہاں پر اترا، وہاں سے میں نے بائکیا کیا 500 اس کو رینٹ دیا، اور میں لاری اڈا جو لاہور میں ہے وہاں پر پہنچا، جو کوسٹر آتی ہیں، کیونکہ نیازی اڈا تو میرے خیال ہے اس کی ٹائمنگ ہے، چکوال جو گاڑیاں ان کی آتی ہیں ان کی ٹائمنگ ہے 5 بجے تک یا 6 ہوگی، زیادہ تر 5 ہی بتاتے ہیں کہ 5 بجے تک ان کی ٹائمنگ ہے۔ تو میں جب لاری اڈے پر پہنچا تو 1,250 روپے میں نے اس کو رینٹ دیا، تو وہاں سے جو ہے پھر میں چکوال کے لیے آ گیا اپنے شہر میں، چکوال میں۔ تو ایک بات آپ کو بتانا رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ 4,000 رجسٹریشن کے علاوہ وہ 35,000 روپیہ جوائننگ کے لیے مانگ رہے تھے کہ آپ کی جوائننگ تب ہوگی جب آپ 35,000 روپے پے کریں گے
تو تب آپ کی اسی دن جوائننگ، یعنی 4 دن منڈے سے لے کر تھرسڈے تک ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو 5ویں یا 6ویں دن جو ہے آپ کی جوائننگ ہو جائے گی، اور اس کے لیے آپ کو 35,000 جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کی جوائننگ نہیں ہوگی۔ اب مجھے آپ دوست بتائیں کہ ایسی کون سی کمپنی ہے کہ جو سیکیورٹی لے رہی ہے، جس کو امپلائیز پر ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ بندہ امپلائی ہے، مجبور ہے، اور یہ 35,000 ہمیں پے کرے سیکیورٹی کے طور پر تاکہ یہ بھاگے نہیں۔ آپ دوست مجھے یہ بتائیں، کوئی ایسی کمپنی ہے جس کو سیکیورٹی چاہیے ہو، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کو سیکیورٹی چاہیے ہو، سمپلی ان کا پروسیجر ہوتا ہے، اس کو آپ کمپلیٹ کریں اور جوائن ہو جائیں اس میں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ 35,000 مانگ رہے ہیں جس بندے کے پاس نہیں ہے بھائی، جو بندہ مجبور ہے، جو بندہ بے روزگار ہے، جس کے گھر کے حالات نہیں ہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ 35,000 کہاں سے پے کرے گا؟ تو میری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ ٹائنز کمپنی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو بھی پکڑا جائے، اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے میری گزارش ہے کہ میری اس اپیل کو سنا جائے، اور تمام فراڈ کمپنی کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو آپ دوستوں کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔